صل علی محمد۔ پاکستان عطا فرمایا، یہ ریاست قائم فرمائی۔ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور نعرہ دیا گیا تھا قوم کو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا۔ خود ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا جی ہندوستان کے ضلع حصار سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے۔ ظاہر ہے آپ کے بھی آباء و اجداد ادھر سے ہی آئے ہوں گے، تو پاکستان کے لیے اپنا وطن اور اپنا گھر بار، مال، حتیٰ کہ جانی قربانی بھی دی۔ بچے جو سکھوں نے کاٹ دیے وہ بھی ہوا۔ اس سب کے باوجود جو نعرہ تھا، اس نعرے پر سارے مسلمانوں نے کان دھرا اور پاکستان کو اپنا وطن بنایا، یہاں آئے یہ خواب لے کر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، کوئی ایسا نظام ہم نہیں بنا سکے کہ جس کو آئیڈیل نظام کہا جا سکے، جس کو یہ کہا جا سکے یہ نظام خلافت راشدہ تھا۔ جب بھی ہم اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تو آپس میں یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت ہے، لوٹ مار بہت ہے، قتل و غارت گری بہت ہے، یہاں پہ انسانیت کی تذلیل بہت ہوتی ہے، افسروں کے اندر، دفتروں کے اندر عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہمارے جو حکمران ہیں وہ لوٹ مار کے کھا گئے، جو ہمارے سرکاری افسران ہیں جب تک ان کو رشوت نہ دی جائے وہ کام نہیں کرتے، غریب کا یہاں کوئی بھلا کرنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں، ساری جو سرکاری عہدے ہیں وہ امراء کے لیے مختص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اعتراضات، یہ باتیں حقائق ہیں، جھوٹ نہیں ہیں، اور ہم یہ بات کرنے میں بھی حق بجانب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، نہ صرف یہ کہ نعمت ہے بلکہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اب وہ کیسے نعمت ہے، چند پہلو میں اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی ملک بہت ہیں، پوری دنیا میں کسی ملک کے آئین میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اس زمین پر حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ جو جمہوریت ہمارے ہاں ہے، اس جمہوریت میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قانون عوام چاہے گی، عوام کی اکثریت چاہے گی، وہ قانون یہاں بنے گا، اور جس کو عوام کی اکثریت مسترد کر دے گی وہ قانون یہاں نہیں بن سکتا۔ ہر ملک میں یہی معاملہ ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی جو قرارداد مقاصد ہے جو کہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں جس کو بھی حکومت ملے گی وہ اسی دائرے کے اندر ہوگی جو دائرہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ ہے۔ یعنی یہاں کوئی ایسا قانون پاکستان کے اندر نہیں بن سکتا کہ جو قانون اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتا ہو۔ اور صرف یہ بات قانون کی حد تک نہیں رہی کہ اس کو آئین میں لکھ دیا گیا، بلکہ آئین کے اندر یہ شک بھی رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی قانون اگر وہ شریعت کے متصادم ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو، تو پاکستان کا ہر شہری یہ حق رکھتا ہے کہ عدالت کے اندر اس قانون کو چیلنج کر سکے۔ ہر شہری کے پاس یہ اختیار ہے کہ عدالت کے اندر جا کر وہ اس قانون کو چیلنج کر سکے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ وہاں قانون کی اتنی حفاظت کی جاتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے
عوام الناس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہو کہ آپ میں سے ہر آدمی جو چاہے وہ اس قانون کے بارے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جب بھی کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو دنیا کے تمام مسلم ملکوں نے جن سے ہمارے سفارتی تعلقات تھے یا نہیں تھے، ہر ملک نے خوشی منائی کہ اب ہمارے پاس بھی ایٹم بم آ گیا. حالانکہ ان ملکوں کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، پاکستان کے پاس تھا. لیکن پاکستان کی خوشی میں پوری عالم اسلام نے خوشی محسوس کی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں، جو دور دراز کے مسلمان ہیں، جنہوں نے ہمارا ملک نہیں دیکھ رکھا، وہ پاکستان کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں. اور دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں. ایک ریاست اسرائیل ہے جو یہودیت کے لیے قائم کی گئی، اور ایک ریاست پاکستان کی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. اور ریاست جو کسی نظریے پر قائم رہتی ہے، اگر وہ نظریے کے ساتھ وفاداری کرے وہ ریاست تو وہ قائم رہ سکتی ہے، اور اگر وہ نظریے سے ہٹ جائے تو ریاست کا اخلاقی وجود ختم ہو جاتا ہے. تو پاکستان نے اپنے آئین کے اندر یہ بات لکھوا کر کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، گویا کہ ہمیشہ کے لیے یہ بات درج کر دی ہے کہ یہ ریاست پاکستان جب تک اس کا آئین موجود ہے اور آئین کے رکھوالے موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وفادار ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں تو سب کے پاس ہو جاتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک کافر کلمہ پڑھے اور ایمان لے آئے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ اس لیے اس کے معاف فرما دے گا کہ چونکہ اس کو ایمان کی دولت حاصل ہے. جو کلمہ ایمان اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، اس کے گناہ نہ بھی ہوں، چونکہ اس نے کلمے کا اقرار نہیں کیا تو گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے معافی نہیں ہے، چونکہ وہ کفر کے اندر ہے. لیکن پاکستان ایک ریاست کے طور پر اسلامی ریاست اس وجہ سے ہے کہ آئین کے اندر سب سے پہلے اس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ قرآن مجید کی گویا کہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ حکومت کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، کسی کو حکومت کا حق حاصل نہیں. تو میرے عزیز محترم دوستو، تمام خامیوں کے باوجود پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک اور بات آپ سنیے، آپ کہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی بھی مرض کے لیے تو تحقیق آپ کریں کہ کون سا ڈاکٹر اس مرض کے لیے بہتر رہے گا، اس بیماری کا اچھا ماہر کون ہے. تو آپ کو بتایا جائے گا کہ فلانا ڈاکٹر ہے، وہ باہر کے فلاں ملک سے یا وہ فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، فلاں ملک سے ڈگری لے رکھی ہے، اس نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے. کوئی انجینئر فلاں یونیورسٹی کا وہ جو ہے نا وہ سند یافتہ ہے. کوئی جناب وکیل، اس نے جناب فلاں جگہ کا لا پڑھا ہوا ہے، اس کو بہت اس میں پریکٹس ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ دنیا میں جا کے یہ پوچھیں کہ سب سے اچھا عالم کون سا ہے جو دین کا شریعت کا ماہر ہو، تو جاننے والے آپ کو بتائیں گے کہ وہ پاکستان کا عالم دین ہے، جو پاکستان کے دینی مدارس سے جس نے علم حاصل کیا ہو، وہ عالم دین سب سے بہترین عالم دین ہے. 2013 میں مجھے ملائیشیا میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ عورتوں نے عام طور پہ چھوٹے چھوٹے سکرٹ پہنے ہوئے ہیں اور بازاروں کے اندر بے پردگی، فحاشی، عریانی کا ماحول ہے ہر طرف. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ خواتین ہیں اور انہوں نے پورا پردہ کر رکھا ہے. جیسے برقع ہمارے ہاں پہنا جاتا ہے پردہ دار خواتین میں، ویسے برقع کر رکھا ہے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گئے اس طرح کے لوگ، یہاں تو ہر طرف عریانی اور فحاشی کا ماحول ہے. تو ان کے مردوں سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مدارس سے علم حاصل کر کے آئے ہیں. تو انہوں نے ہمیں آ کے یہ بتایا ہے کہ بیٹا
تمہاری جو سب سے بہترین حالت ہے باہر نکلنے کے لیے وہ اس پردے کے اندر ہے. ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو وہاں کے سرکاری عہدوں کے مفتی ہیں، جو سرکاری عہدوں کے علماء کرام ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کے منہ پر داڑھی بھی نہیں ہے. ان کی خواتین بھی عام لوگوں کی خواتین کی طرح وہی لباس پہن کر باہر آتی ہیں، برہنہ لباس، کہ جس کے اسلامی اقدار کا بالکل جنازہ نکل جاتا ہے. کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں. اور وہاں جا کے تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ایک عالم کے اندر اور ایک کافر کے اندر. ایک مسلمان عالم دین میں اور ایک کافر کے اندر فرق کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. عام مسلمان کی تو ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ جو ہمیں یہاں پہ آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. یہ پوری دنیا میں کہیں یہ آزادی حاصل نہیں ہے. اور یہاں رہ کر آپ دین کی جتنی کھلے عام بات کر سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ آزادی آپ کو سعودی عرب میں بھی حاصل نہیں ہے. جتنی کھل کر بات آپ یہاں کرتے ہیں سعودی عرب میں بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو. ایک امام ہیں شیخ خالد الغامدی، بیت اللہ کے امام رہے ہیں. آج کل ان کو معزول کر دیا گیا ہے. وجہ کیا تھی کہ حکومت کے خلاف تھوڑی سی بات کر دی تھی اور حکومت غلط جا رہی تھی. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب میں سینما ہال کھل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں جو وہاں پہ نئی چیزیں آ رہی تھیں، اس پر تنقید کی امام کعبہ نے. اور نتیجے کے اندر ان کو پہلے گرفتار رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو بیت اللہ کی امامت سے معزول کر دیا گیا. اور کوئی ان کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. اور اسی طرح ایک اور امام ہے شیخ صالح آل طالب، انہوں نے بھی حکومت کے خلاف کوئی بات کی اور اب بھی وہ گرفتار ہیں، قید ہیں، جیل میں بند ہیں، حالانکہ امام کعبہ ہیں. لیکن میرے عزیز دوستو، پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. کوئی دین کے خلاف بات کرتا ہے تو علماء بھی اس کی بات کو چیلنج کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی اعلیٰ حکومت کا عہدیدار کیوں نہ ہو. کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی دین کے خلاف بات کرے اور اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی جان پر کھیلنے کو تیار ہیں، لیکن دنیا کے کسی اسلامی ملک میں بھی یہ آزادی کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے جو پاکستان کے اندر حاصل ہے. اور پھر پاکستان، اگر آپ اس کو قدرتی وسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو جو وسائل پاکستان کو حاصل ہیں شاید ہی کسی ملک کو حاصل ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں کہ پورے ملک میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، جدھر جاؤ اتر جاؤ، چڑھ جاؤ اتر جاؤ، یہاں سے اترائی ہے، یہاں سے چڑھائی ہے، یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. ملیشیا کے اندر جیسے میں نے عرض کیا، کوئی 100 کلومیٹر کا ایریا بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں آگے سمندر نہ آتا ہو. جزیروں پر مشتمل ہے. انڈونیشیا جزیروں پر مشتمل ہے. سعودی عرب صحرا ہی صحرا ہے، وہاں ٹھنڈا علاقہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن پاکستان کے پاس سمندر بھی ہے، دریا بھی ہیں، صحرا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، اور جناب من ہر طرح کے موسم بھی یہاں پائے جاتے ہیں. معدنیات سے بھی مالا مال ہیں. تھوڑی سی امانت دیانت اگر ہمارے حکمرانوں میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرنے کا اہل ہے. اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اہل لوگ یہاں پہ ان کو قیادت دی نہیں جاتی. یہ خیر ایک الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو خرابیاں ہمارے اندر من حیث القوم پائی جاتی ہیں وہ ساری تسلیم ہیں. ہم من حیث القوم کرپٹ بھی ہیں، ہم من حیث القوم جھوٹ کے بھی عادی ہیں، بلکہ جھوٹ بولنا فیشن سمجھتے ہیں. ہم من حیث القوم بے نمازی بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب موقع آتا ہے انسانیت پر ترس کھانے کا تو سب سے زیادہ پاکستانی ہیں جو اپنے اموال کے منہ کھولتے ہیں، خزانوں کے منہ کھولتے ہیں اور بے حساب اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں. دنیا میں یہ ریکارڈ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہے. اسی طرح میرے عزیز محترم دوستو، جب انگریز اس نے آدھی دنیا پر قبضہ کیا اور یہ کہتا تھا کہ ہماری سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، تو اس نے ہر علاقے کے حساب سے کچھ اپنے لوگ کھڑے کیے. ہندوستان پاکستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا کیا جس کو نبوت کے دعوے پر مامور کیا گیا. مسیحیت کا دعویٰ، اپنے نبوت کا دعویٰ اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے اس نے کیے. ترکی کے اندر بھی ایک مسیحائی کا دعویٰ کرنے والا اٹھا اور ایران کے اندر بھی ایک بہائی دین کا جو ہے نا وہ دعویٰ کرنے والا اٹھا. اسی طرح شام کے اندر بھی کچھ لوگ اٹھے. افغانستان میں بھی ایسے ہی ہوا. اور جہاں جہاں یہ دعوے کرنے والے لوگ تھے
لوگوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا، بہت اچھا کیا ہوگا، ہم کسی سے کوئی بدگمانی نہیں کرتے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دینا اور اس کو جھوٹا قرار دینا اور پھر اس کو قانون کے اندر درج کروانا، یہ اعزاز بھی پوری دنیا میں صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ کسی جگہ پہ یہ قانون نہیں بن سکا کہ جو دعوے نبوت کرے گا وہ ادارہ اسلام سے خارج ہے، لیکن پاکستان کی قوم نے تحریک چلا کر قربانیاں دے کے، اور میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو مسجد وزیر خان ہے، جہاں پچھلے دنوں مسجد کے ممبر کے آس پاس ایک قبیح عمل سر انجام دیا گیا، اللہ پاک ہم سب کو مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مسجد وزیر خان کو عوامی تحریک کا گویا کہ قرار دیا گیا تھا کہ یہ عوامی تحریک کا مرکز ہے۔ 1953 کا زمانہ تھا اور سخت کرفیو لگا ہوا تھا، ایک لائن کھینچ دی گئی کہ جو اس لائن سے پار ہوگا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ چنانچہ اذان کا وقت ہوا، ایک نوجوان نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس لائن سے پار ہوا، اس کو گولی ماری گئی۔ دوسرا نوجوان نے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کو گولی ماری گئی۔ تیسرے نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کو گولی ماری گئی۔ چوتھے نے چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کو گولی ماری گئی۔ اسی طرح اذان کے ایک ایک جملے کو ادا کرنے کے لیے ایک ایک نوجوان نے اپنی جان قربان کی اور اذان کو مکمل کیا۔ یہ وہ تحریکیں اور قربانیاں تھیں جن قربانیوں کے نتیجے میں 1974 کے اندر یہ قانون بنا کہ پاکستان کے یہ جو قادیانی ہیں، یہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں، علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے اور یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے کہ اس اختلاف کو برداشت کر لیا جائے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یا آپ ہوں گے یا آپ نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ صرف پاکستان میں دی گئی اور قانونی طور پر اس کو درج کروایا گیا آئین کے اندر کہ قادیانی چاہے وہ لاہوری گروپ کے ہوں چاہے وہ ربوہ کے گروپ کے ہوں، وہ سب کے سب غیر مسلم ہیں، اور یہ بات صرف اب ہمارا دین نہیں کہتا بلکہ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے۔ الحمدللہ یہ کسی دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی کیا تھی، اس کا اثر کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے جو اتارے گئے تھے زمین پر، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، وہ ہندوستان کی زمین پر اترے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوا تھا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جو سجدہ ہوا ہے وہ ہندوستان کی زمین پر ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس سے توبہ کرنے کے لیے آنسو بہائے گئے ہیں وہ سر زمین ہندوستان پر بہائے گئے ہیں۔ گویا کہ اسلام جو دنیا میں نازل ہوا ہے اس کا آغاز ہندوستان سے ہوا ہے اور اس کا جو اختتام ہے، جو تکمیل ہے، وہ سعودی عرب میں حجاز کے اندر ہوئی ہے۔ یہ وہ اثر تھا اس سرزمین کے اندر جو ہماری تحریکوں میں الحمدللہ نظر آتا ہے۔ اور پھر پاکستان کی فوج کو آپ دیکھ لیں، ہر ملک کی فوج سیکولر فوج ہے، کوئی ان کی دینی بنیاد نہیں ہے، لیکن پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے، اس وجہ سے کہ ان کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس وجہ سے جب ہمارے نوجوان اور ہمارے فوجی جب بھی کہیں کوئی جنگ ہوتی ہے، جب یہ میدان میں اترتے ہیں الحمدللہ بے سر و سامان بھی ہوں تب بھی کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، اور کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کا ٹائٹل ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر سجتا ہے، کسی اور ملک کے فوج کے سینے پر یہ ٹائٹل سجتا نہیں ہے۔ ان کے پاس ہے ایمان بھی، تقوی بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی۔ تو ہماری فوج بھی الحمدللہ ایک مذہبی اور اسلامی فوج ہے، دنیا کے تمام ممالک کی افواج سیکولر افواج ہے۔ یہ نعمت بھی پاکستان کو حاصل ہے۔ اور کیا کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے عزیز محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ وہاں کی آ کے تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں یہ امانت داری ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے تم یہاں آئے ہو، تم بھی یہاں رہ کر ایماندار بن جاؤ۔ کوئی ایک دو بندے تو تمہیں دیکھ کر بھی ایماندار بن ہی جائیں گے، یہاں آ کر وہ پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اور میرا تو دل چاہتا ہے خدا کی قسم ایسے لوگوں کا منہ نوچ لوں کہ اس سرزمین نے تمہیں پالا، اس سرزمین نے تمہیں بڑا کیا، تعلیم دی، تمہیں شعور دیا، اور جب تم کچھ کرنے کے قابل ہوئے تو باہر جا کے بیٹھ گئے اور وہاں جا کے ہمارے پاکستان کی برائیاں کرتے ہو، گویا کہ ماں کی برائیاں کرتے ہو۔ کیا حرامی ہونے کا ثبوت دے رہے ہو؟
تو میرے عزیز محترم دوستو، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا قانون اور اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو پاکستان کے حالات ہمارے اوپر خراب ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہماری نافرمانیاں اور ہماری ناقدریاں ہیں جو ہم نے اس نعمت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم من حیث القوم واپس آئیں، اور کم از کم زبان سے ہی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں پاکستان جیسی اسلامی ریاست عطا فرمائی۔ جا کے مصر میں دیکھیے، جہاں داڑھی بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا، جہاں امام آتا ہے نقلی داڑھی لگاتا ہے اور نماز پڑھا کے داڑھی یہاں چھوڑ کے اور باہر چلا جاتا ہے، یہ وہاں پہ، اور یہاں پہ آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر متقی پرہیزگار علماء میسر ہیں، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، آخر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کی، اور آپ حضرات کو بھی اس پر خوش ہونا چاہیے اور اس بات کو عام کرنا چاہیے کہ پرسوں اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی میں، ہمارے ساہیوال کے جو MNA ہیں سید عمران احمد شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے جو تقریر کی ہے، ہم پورے ساہیوال کی طرف سے، جامعہ رشیدیہ اور اس کی انتظامیہ کی طرف سے، اور بلکہ پورے دیوبندی مسلک کی طرف سے ہم شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پورے مسلمانوں کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اختلاف، یہ فروعی اختلاف ہے، ان کو نمٹایا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے ان پر، لیکن رسول پاک کی ذات اقدس اپنی ہمارے ہر قسم کے اختلاف سے ماورا اور بالاتر ہے۔ جہاں ان کی عزت اور ناموس کی بات آئے گی، وہاں ہم سب محمدی ہیں، وہاں ہم سب رسول پاک کی عزت اور عظمت پر جان فدا کرنے والے ہیں، وہاں نہ ہم بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، وہاں سب ہم مسلمان ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیر عمران شاہ صاحب کو، انہوں نے وہاں پہ 3 تجاویز دیں اور یہ کہا کہ غازی خالد نے جو قتل کیا ہے وہ قتل اس وجہ سے کیا ہے کہ 2 سال سے یہ مسئلہ عدالت میں چل رہا ہے اور گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ 295C کا جو مقدمہ درج ہوتا ہے وہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے تحقیقات ہوتی ہیں، اور مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ ساری باتیں تم کرتے ہو؟ ہر مقدمے سے پہلے تحقیقات نہیں ہوتی، لیکن جو گستاخی کا مقدمہ ہے اس کو FIR کٹنے سے پہلے تحقیقات کی جاتی ہیں کہ کیا یہ ساری باتیں جو تمہارے اوپر الزام ہے تم ان کو تسلیم کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر FIR کٹتی ہے، ایسے FIR بھی نہیں کٹتی۔ اس کے باوجود بھی 2 سال سے مقدمہ چلایا جا رہا تھا، اور وہ مقدمہ چلتا رہا اور وہ گستاخ جو ہے وہ سامنے آتا رہا۔ ویسے اگر کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ جناب قانون ہاتھ میں لینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا جرم کیا گیا ہو، آپ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوا ہو، تب بھی قانون ہاتھ میں لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہم یہی بتائیں گے، لیکن اب تو یہ بات ہو چکی ہے، اب ہمارے جذبات یہ ہیں کہ جس نے یہ کام اپنی غیرت کے تحت کیا ہے اس کو بھی خراج تحسین ہے، اور پاکستانی حکومت نے جس طرح ریمنڈ ڈیوس کو یہاں اس کے جو لواحقین تھے ان کو جناب وہ دے کر دیت دے کر اس کو باہر بھیجا تھا، یہ عمران شاہ صاحب نے اسمبلی میں بات کی ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے گویا اپنی گردن پیش کی ہے، اپنا پورا کیریئر داؤ پہ لگا دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سے جو ہو سکا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ 3 تجاویز دی انہوں نے۔ پہلی تجویز کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے غازی خالد کو رہا کیا جائے، کیا آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے، اتنا ڈھیلا ڈھالا کام ہوگا تو پھر ہو گیا رہا، ذرا بلند آواز سے کہیے کہ غازی خالد کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے رہا کیا جائے، آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا اور یہاں آپ کے قادر آباد میں ساہیوال کی سرزمین پر نہتوں کو اور معصوم لوگوں کو ایک ادارے نے خاک و خون میں لت پت کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کیس چلا، اور اس کیس کے اندر جو ان کے لواحقین تھے ان کو دیت دے کر جتنے بھی مجرمان تھے، ملزمان نہیں مجرمان، ان کو بری کر دیا گیا، تو یہاں دیت دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، یہاں بھی حکومت اپنی طرف سے دیت ادا کرے اور غازی خالد کو رہا کرے۔ یہ دوسری تائید ہے، یہ دوسری تجویز ہے، کیا آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں؟ تیسری بات،
انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر میں حاضر ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران احمد شاہ اپنا گھر بیچ کر یہ دیت دینے کو تیار ہے. میں ایک بات شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ جی آپ کو گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں اتنے لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنی جمع پونجی لوٹا دیں. اگر ہمارا مال رسول پاک کی عزت و ناموس کے لیے خرچ ہو جائے تو یہ مہنگا سودا تو نہیں ہے نا. اس کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں ہماری کوئی چیز پسند آ جائے ان کو, اور ہمیں کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر بیچ کر دیت دینے کو تیار ہوں. تو اگر یہ مرحلہ آ جائے کہ اسلامیان پاکستان سے اور آپ لوگوں سے کہا جائے کہ تم سب مل کر غازی خالد کی دیت ادا کرو, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں اور اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہم بھی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب چونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے, اب اس کو اس طرح چھوڑنا مناسب نہیں ہے. ویسے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ہم یہی بتائیں گے کہ جناب قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے, لیکن یہ اس وقت ہے جب کام نہ ہوا ہو. جب ہو چکا ہے تو مفتیان سے پوچھ لیجیے آپ, اس کی حیثیت اب اور ہے, کام ہونے کے بعد اور حیثیت ہے اور کام سے پہلے اور حیثیت ہوتی ہے. پوچھنے والا کوئی پوچھے گا تو مسئلہ یہی بتایا جائے گا. لیکن اب چونکہ ایک گستاخ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اب یہ جو تجاویز ہیں یہ بالکل سچی تجاویز ہے اور ایک مسلمان کی ہی جذبات ہونے چاہیے. عمران شاہ صاحب نے اسمبلی کے اندر اپنی گردن پیش کر کے گویا کہ یہ جو تجاویز دی ہیں ہم ان کو اس پر جمعہ کے اجتماع میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کلمات کے ادا کرنے پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. آخری بات وہ یہ کہ مجھے ہمارے محترم صاحب نے فرمایا تھا, آج چونکہ 14 اگست ہے, پاکستان جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ ایک ملی نغمہ پڑھتے ہیں تو جو جمعے میں لوگ آتے ہیں نہ وہ ہمارے جلسوں پر آتے ہیں نہ کسی اور تقریب میں آتے ہیں, تو وہ ملی نغمہ ذرا ان کو بھی سنا دیجئے گا. تو میں اپنی زبان سے آپ حضرات کی خدمت میں وہ ملی نغمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ اب کوئی یہ نہ ہونا کہ گھڑی دیکھنا شروع کر دے کہ ٹائم بہت اوپر ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے, میں پیش کرتا ہوں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہکشاں کے جادے رہ گزر تمہارے ہیں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے, قوم کی امیدوں کا, نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو,
عبرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگوں، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگوں۔ آخر میں میں کہوں گا یہ وطن ہمارا ہے، ایک ایک زبان کی شرکت ہو اس میں مل کر، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خاص کے۔ سنت ادا فرما لیجیے۔